اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد اذا تلا بل جملتاً کانت حرف ابتدائین۔ میرے محترم مخاطبین ذوی الاحترام، آپ سب کی عزت و آبرو کے اضافے اور طول عمر کی دعا کے ساتھ درس کا آغاز کر رہا ہوں۔ 315 نمبر مسئلہ، اس کے فائدہ نمبر 1 کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا تلا بل جملتاً، جب بل آئے، ٹھیک ہے، جملے کے بعد، کانت حرف ابتدائین، تو یہ بل جو ہوتا ہے یہ حرف ابتدا کہلاتا ہے، حرف ابتدا کہلاتا ہے۔ وَتَكُونُ إِمَّا لِلْإِضْرَابِ الْإِبْطَالِ، اب یہ یا اضراب ابطالی کے لیے ہوتا ہے یا اضراب انتقالی کے لیے ہوتا ہے۔ میں بھی دونوں واضح کرتا ہوں۔ اضراب تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے والے حکم سے منصرف ہوتا ہے انسان بعد والے کی طرف، یہ ہے اضراب، جیسے کہ ابھی آپ نے اوپر دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اضراب جو یہ دو طریقے کا ہوتا ہے، یا اضراب ابطالی ہے، اضراب انتقالی ہے، یعنی اگر پہلے والے سے آپ منصرف ہو رہے ہیں بعد والے کی طرف، تو یا تو پہلے والا اپنے حال پہ باقی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بعد والے کی طرف حکم کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور جب پہلے والے کو آپ باطل کر رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، اگر پہلے والے سے آپ منتقل ہو جائیں دوسرے والے کی طرف اس کو مسکوتاً چھوڑ کر کے، تو یہ اضراب انتقالی کہلاتا ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکی مثال۔ اور اگر پہلے والے کو آپ غلط ثابت کریں اور بعد والے کی طرف مڑ کر کے جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو اضراب ہوگا یہ اضراب ابطالی کہلائے گا۔ یہ آپ سمجھ لیے جیسے بدل غلط آپ پڑھ چکے ہیں، رأیت زیدن حمارن، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ میں نے زید کو دیکھا، نہیں حمار کو دیکھا، تو غلط کہے گئے تھے، اس کو آپ نے صحیح کیا۔ تو یہاں ابطالی میں گویا پہلے والوں کا باطل کہہ رہے ہیں۔ مثال سے دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ آئیے، تو جب واقع ہو بل جملے کے بعد تو حرف ابتدا ہوتا ہے، اور اب اس کے بعد دوسری بات کہتے ہیں وَتَكُونُ إِمَّا لِلْإِضْرَابِ الْإِبْطَالِ، اب یہ بل یا اضراب ابطالی کے لیے ہوتا ہے، جیسے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ہے نا، ولدن سبحانہ بل عباد مکرمون، وہ لوگ ان لوگوں نے یہ کہا، یعنی کافروں نے، کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اور بیٹے کا انتخاب کیا، یعنی جناب عیسیٰ مثلا بیٹے ہیں، اللہ نے انتخاب کیا رحمان نے بیٹے کا، پروردگار پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات۔ بل عباد مکرمون، نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ یہاں پہلے والے سے اضراب کیا جا رہا ہے، اور اضراب باطل ابطالی ہے، یعنی پہلے جو عقیدہ ہے وہ باطل ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں، یہاں اضراب تو ہے بل کے ذریعے، اور اضراب جو ہے ما قبل سے ما بعد کی طرف ہے، مگر یہ اضراب جو ہے وہ ابطالی کہلا رہا ہے، اس لیے کہ پہلا جو تھا وہ باطل تھا۔ اب جو اضراب ہے یہ اضراب ابطالی، پہلے کو باطل کر رہا ہے، بعد والوں کو صحیح ثابت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے مکرم بندے ہیں جن کو تم بیٹا کہہ رہے ہو، بیٹا نہیں ہے خدا کا کوئی بھی، نہ جناب عیسیٰ نہ کوئی اور۔ اب انتقالی یا اضراب انتقالی ہے، جیسے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بے شک بتحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، اور وہ کہ جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھی۔ بل، یہ بل اضرابی ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم تو دنیا سے چپکے ہوئے ہو، دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ تو بل کے پہلے جو ہے وہ غلط نہیں، باطل نہیں، وہ صحیح ہے، لیکن ادھر سے بل کے ذریعے منتقل کیا گیا دوسری طرف گفتگو کو، اور یہ کہا گیا پہلے جو ہے وہ تو صحیح ہے کہ دنیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اور وہ جو ہے اللہ کا تذکرہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، نماز پڑھ کامیاب ہو گیا، لیکن بلکہ تم کیا ہو، تم وہ نہیں کر رہے ہو، حالانکہ وہ صحیح تھا، تم دنیا کے پیچھے چپکے ہو۔ تو یہاں انتقالی کہلاتا ہے، جہاں بل سے پہلے نظریہ باطل ہو وہاں بدلی اور استدراک کیا جائے، اصلاح کی جائے، وہاں بل ابطالی کہلاتا ہے، اور جہاں پہلے بھی صحیح ہو اور بعد والے کے لیے اضراب کیا جا رہا ہو لیکن پہلے والوں غلط نہ کہا جا رہا ہو، تو وہ جو ہے بل انتقالی کہلاتا ہے، بل میں جو اضراب کا معنی ہے وہ اضراب انتقالی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فائدہ نمبر 2 میں کہ تزاد لا قبل، اب یہ تو آسان ایک دو چیزیں میں جلدی آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تزاد لا
قبلها بعد الایجاب کقول کا وجہ کل بدر لا بل الشمس. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بل سے پہلے حرف لا کو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں جب جملہ موجبہ یعنی مثبت ہو، نفی نہ ہو، منفی نہ ہو. جیسے تیرا چہرہ جو ہے وہ چاند کے طریقے سے بلکہ سورج کے طریقے سے چمکتا ہے، نہیں بلکہ سورج کے طریقے، تمہارا چہرہ چاند کے طریقے سے نہیں بلکہ سورج کے طریقے سے چمکتا ہے. بعد النفی کا قولے کا، اور نفی کے بعد بھی البتہ آتی ہے مثال. وہ جو مثال تھی مثبت والی تھی، اب یہ نفی کی مثال ہے. کیا؟ وما حجرتک، ما نافیہ نا، ما حجرتک لا بل زدتنی شغفا، میں نے تم کو نہیں چھوڑا، نہیں بلکہ تمہاری محبت میں اضافہ ہو گیا ہے یہاں. ٹھیک ہے، میں زیادہ محبت کرتا ہوں پہلے سے، چھوڑا نہیں بلکہ محبت زیادہ ہو گئی، محبت بڑھ گئی ہے. لیکن عکس لا، اب لیکن حروف عطفہ میں سے آخری بتاتے ہیں. لیکن جو ہے وہ لا کے برعکس، اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے اس لیے کہ میں اس کو پہلے بتا چکا ہوں شروع میں جب لا کو سمجھا رہا تھا کہ لا کے برعکس کئی چیزوں میں لیکن کا مسئلہ ہے. یہاں بھی فرماتے ہیں کہ لیکن جو ہے وہ لا کے برعکس ہے. ٹھیک ہے، تثبت للثانی ما تنفی ہو فاتنفی عن الاول، معطوف کے لیے ثابت کرتا ہے اس چیز کو کہ جس کی نفی کرتا ہے معطوف علیہ سے. جیسے ما قام زید لیکن امرون، زید نہیں کھڑا ہوا لیکن امر کھڑا ہوا، تو قیام کی نفی ہوئی معطوف علیہ یعنی زید سے، اس کو ثابت کیا گیا کس کے لیے؟ امر کے لیے یعنی معطوف کے لیے. یہ فائدہ یعطف بلا بعد الایجاب والامر، لا کے ذریعے سے عطف کیا جاتا ہے ایجاب کے بعد اور امر کے بعد. اس کو البتہ اوپر بیان کر چکے ہیں مگر یہ کہ الگ سے ایک چیز اس کو اور واضح کر کے تکرار کر رہے ہیں. عطف کیا جاتا ہے لا کے ذریعے سے ایجاب کے بعد اور امر کے بعد، اور لیکن کے بعد نہیں، لیکن کے ذریعے سے عطف کیا جاتا ہے نہیں کے بعد اور نفی کے بعد. ٹھیک ہے. اما بل فیعطف بها بعد كل ذلك على السواء، لیکن بل کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بل کے ذریعے سے على السواء عطف کیا جاتا ہے نا، سب کے بعد. یعنی بل جو ہے وہ نفی کے بعد بھی آتا ہے، نہیں کے بعد بھی آتا ہے، مثبت کے بعد بھی آتا ہے، منفی کے بعد بھی آتا ہے، چاہے ایجاب ہو چاہے اس بات ہو، وہ نفی ہو، دو سب کے ساتھ، سب کے بعد جو ہے وہ آتا ہے بل. ٹھیک ہے، یہ فرق ہو گیا. یہ آپ کا ایک ٹیسٹی سوال ہے، امتحان میں انشاءاللہ یہ آئے گا ٹیسٹی سوال. ٹھیک ہے، فوق برنامہ امتحان ہو یا اصل برنامہ، مگر یہ سوال ہم آپ کو پہلے ہی سے بتا رہے ہیں. ہم بھول گئے تو شاید سوال نہ دیں، ورنہ ٹیسٹی سوال یہ آئے گا. لا، لیکن اور بل کے فرق کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا. اس کے بعد فائدہ نمبر 2 فرماتے ہیں اذا سبقت لیکن بإیجاب او تلتها جملۃ او اقترنت بالواو کانت حرف ابتدائین. جب لیکن مسبوق ہو ایجاب کے، یعنی ایجاب کے بعد آئے، اور تلتھا یا لیکن کے بعد آئے جملتن، تلتھا ہا لیکن ہے، لیکن کے بعد آئے جملتن فاعل تلتھا کا، کوئی جملہ آئے لیکن کے بعد. ٹھیک ہے، او اقترنت بالواو، یا یہ لیکن واو کے ساتھ مقترن ہو کر کے آئے، مل کر کے آئے، تو کانت حرف ابتدائین، ایسی صورت میں اس کو حرف ابتدا کہتے ہیں. بل کے لیے بتا چکے ہیں اذا تلا بل جملتن کانت حرف ابتدائین، جب بل جملے کے بعد آئے تو حرف ابتدا ہوتا ہے، کہا تھا نا. اب لیکن کے لیے فرماتے ہیں لیکن بھی حرف ابتدا بنتا ہے. کب بنتا ہے؟ 2-3 صورتوں میں. اذا سبقت لیکن بإیجاب، جب لیکن جو ہے وہ ایجاب کے بعد آئے، یا لیکن کے بعد کوئی جملہ آئے، یا لیکن واو کے ہمراہ ہو، تو یہ لیکن کیا کہلاتا ہے؟ حرف ابتدا کہلاتا ہے نا. پس معنی حرف استدراک ہے، پس معنی حرف استدراک ہے اس میں، نہ کہ حرف عطف کا معنی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، حرف عطف کا معنی نہیں بلکہ استدراک کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حرف ابتدا اس کو کہیں گے آپ. مثال دیکھ لیجئے، آپ لکھ لیجئے اپنی کتاب میں، وما ظلمناہم
वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमून, वलाकिन वमा ज़लमनाहुम, जुमला है बाद में ना, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमून, लाकिन अमरुन नहीं है ये, लाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमून जुमला बाद में आया है। तो अब यहाँ पर लाकिन के साथ क्या आया है, वाव आया है। वही उन्होंने फरमाया है कि जब लाकिन आए ईजाब के बाद या उसके बाद जुमला आए या वाव के हमरा आए तो ये हर्फ इब्तिदा बन जाता है। अब यहाँ पर आप इसको हम हर्फ इब्तिदा कहेंगे, ठीक है। अब आ जाइए तमरीन। मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में इसके पहले गुज़िश्ता सेमेस्टर में, गुज़िश्ता टर्म में जब मबादी का दर्स चल रहा था तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो दुरूस हैं मबादी जो है ना, ये बग़ैर तमरीन के उतनी मुफीद नहीं है जितनी होनी चाहिए। असल में तमारीन की किताब है, लिहाजा तमरीन से गाफिल ना होइएगा आप लोग। और क्लास में उस्ताद की ज़िम्मेदारी ये होती है कि जब तुल्लाब चेक करके तमरीन लाएं, तमरीन लिख करके हल करके लाएं तो उस्ताद चेक करे। मगर चूँकि ऑनलाइन दर्स हो रहा है और आपकी तमारीन हम तक नहीं पहुंच सकती हैं, लिहाजा मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं और क्लास में जो है वो रहते हुए उस्ताद का चेक करना ज़रूरी होता है। तमरीन इसमें हल करना है तालिब इल्म को, उस्ताद हल करा दे तो फ़ायदा नहीं है, दर्स नहीं है, ये तमरीन है। तमरीन कहते ही उसको है जिसमें मश्क हो, लिहाजा ये काम उस्ताद का नहीं है, तालिब इल्म का है। मगर आप अपने लिए फ़रीज़ा समझ करके कभी भी मौका मिला तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी, ये आप जान लीजिए। मैं नमूने के तौर पे 2-1 मिसालें दे देता हूँ, तमरीन हल कर देता हूँ, वो आज भी कर देता हूँ। अय्यनिल आतिफ़ा वल मातूफ़ अलैह वज़कुर मआनीहा फ़िल जुमल तालिया, मातूफ़ और मातूफ़ अलैह को मुअय्यन कीजिए और उसके मानी को जुमले आने वाले जुमलों में ज़िक्र कीजिए। अल कुरानुल करीम तुसब्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन्ना। यहाँ पर समावातु सब जो है ना, सिफ़त मौसूफ़ मिल करके अस्समावात, ये अस्समावात जो मातूफ़ अलैह है और वाव हर्फ़ अत्फ़ है। अल अर्ज़ु मातूफ़ अव्वल है, वमन फ़ीहिन्ना ये मातूफ़ दोम है। दोनों का मातूफ़ अलैह, अर्ज़ का भी वल अर्ज़ का भी, वमन फ़ीहिन्ना दोनों का मातूफ़ अलैह जो है अस्समावात है। अल्लाह की तस्बीह करते हैं, उसकी बेअयबी का ऐलान करते हैं, सात आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान जो कुछ भी है। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है मगर ये कि अल्लाह की तस्बीह करती है, हम्द करती है। वलाकिन, ठीक है, ये लाकिन, ये वलाकिन यहाँ पे आया है और हर्फ अत्फ़ है और वाव के साथ इस्तेमाल हुआ। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा, लेकिन तुम उसकी उन चीज़ों की तस्बीहों को समझ नहीं पाते हो। बेशक खुदा हलीम है, गफ़ूर है, तुम्हारी सरकशियों को बर्दाश्त करता है, इल्म से काम लेता है। ये लाकिन जो आया है लाकिन इब्तिदाइया है और माना इस्तदराक रखता है। क्यों लाकिन इब्तिदाइया है? इसलिए कि इसके बाद जुमला आया है और ये वाव के साथ आया है, बताया था ना। अब इक़्तरनत वाव, अगर वाव के साथ आ जाए तो ये क्या होता है, लाकिन इब्तिदाइया कहलाता है और इस्तदराक का माना रखता है। इसी तरीके से बाकी तमरीन भी आप लोग जो दर्स में पढ़ा है उसको मेयार बनाते हुए हल कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप को दर्स में कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। अगर कोई ख़ास सवाल हो, वो दर्स जो हम पढ़ा रहे हैं तदरीस के दौरान कहीं भी कोई बात ना समझ में आए तो मैं हाज़िर हूँ, आप अपना सवाल मुझ तक भिजवा सकती हैं, इंशाअल्लाह मैं जवाब पेश करने की कोशिश करूँगा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।